جو اشرافیات کے ہاتھوں میں ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، تو ایسے میں اخلاقیات، روایات اور احساسات کم ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر قابلیت، سوچ، تعلیم اور کردار نہیں بلکہ محض دولت کو عزت کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ صدر علی وقار، ہمارے معاشرے میں انسان کی قدر و قیمت دولت کی قدر و قیمت سے کم رہ چکی ہے۔ غریب کو ذلیل کرنا معاشرے کا بدترین المیہ بن چکا ہے۔ صدر علی وقار، غریب کی بڑی سے بڑی کامیابی کو بھی کوئی شخص حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اور دولت مند کی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی پر بھی ہر شخص قصیدے پڑھتا ہے۔ میرے گاؤں کے ایک کچے مکان میں رہنے والے مزدور کا بیٹا سرکاری اسکول میں پڑھتے ہوئے میٹرک میں 90% نمبر حاصل کرتا ہے، مگر افسوس کہ پورے گاؤں سے کوئی شخص اس بچے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اور کوئی بھی اس کے والدین کو مبارکباد نہیں دیتا، اور اسی کے ساتھ والے گھر میں ایک رئیس زادہ ایک محل میں رہتا ہے، شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ محض 60% نمبر حاصل کرتا ہے، جس پر پورا گاؤں جوک در جوک اس کے گھر مبارکباد دینے چلا جاتا ہے، اور ہر شخص اس کی خوشامد کرتا نظر آتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر صدر علی وقار کے سینکڑوں ایسے قابل طالب علم جو کہ انجینئر اور ڈاکٹر بننے کا خواب لیے اپنی انتھک محنت اور لگن سے میٹرک اور انٹر میں 90% نمبر تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر مالی استحقاق نہ ہونے کی وجہ سے اور اپنے گھر والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانے کی غرض سے اپنی قابلیت، محنت اور خوابوں کا جنازہ پڑھ کر بادل ناخواستہ محض ایک کلرک کی نوکری اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی غریب کسی اچھے ادارے میں چلا بھی جائے تو معاشرہ اسے منہ چڑھاتا ہے اور اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے صدر علی وقار کے آج ہزاروں گریجویٹ سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر نااہل لوگ فائز ہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے ہزاروں ایسے بہترین مقرر تیار کرتے ہیں، مگر افسوس ہمارے نمائندے بن کر ایوانوں میں وہ نااہل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں صحیح سے اردو زبان تک نہیں آتی۔ صدر علی وقار، صدر علی وقار، ہم نے خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے تقویٰ کے معیار کو بسے کچھ ڈال دیا ہے۔ الیکشن اساتذہ کرام، امام اور علماء کرام کو محض دولت نہ ہونے کی وجہ سے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو ان تعلیم یافتہ لوگوں کی بجائے ہم کسی امیر زادے سے مشورہ طلب کرتے ہیں، اور کوئی غریب زادہ اٹھ کے کتنی خوبصورت اور اچھی بات کیوں نہ کر دے اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ایک پراڈو سے اترنے والا امیر زادہ ایک معمولی سی بات بھی کر دے تو پورا شہر اشک کا اٹھتا ہے۔ صدر علی وقار، پورا شہر اشک کا اٹھتا ہے۔ کرام، ہمارے معاشرے کا سب سے خطرناک المیہ یہ ہے کہ جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو اس وقت ہم امیدوار کی شرافت، قابلیت، سوچ، کردار کو نہیں دیکھتے، اگر دیکھتے ہیں تو اس کی طاقت اور اس کی دولت کو دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کئی عیاش بدماش امیدوار کئی شریف قابل امیدواروں پہ فوقیت لے جاتے ہیں۔ صدر علی وقار، اور سب سے زیادہ افسوس مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور
سپاہی مقبول حسین کو چھوڑ کر ہمارے نوجوان آج ملک ریاض کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، محض دولت کی وجہ سے۔ صدر علی وقار اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے غربت کے ہاتھوں مجبور ہوا کی ہزاروں بیٹیاں سہاگن بننے کا ارمان لیے بابل کی دہلیز پر اپنی ساری عمر گزار دیتی ہیں، اور کئی پری زادوں کی سچی اور پاکیزہ محبت کو محض غربت کی وجہ سے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ جس پہ شاعر نے کیا خوب لکھا کہ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل ہے زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، اتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ ہمارے معاشرے کا ایک اور المیہ ہے کہ جو امیر جتنا بڑا سنگین جرم کرتا ہے اسے اتنی آرام دہ جیل مہیا کی جاتی ہے۔ علی وقار ایک روڈ پر کھڑے ٹریفک وارڈن کو امیر شہر دنیا کے سامنے کچل کر چلا جاتا ہے اور کسی کی جان لے لیتا ہے، اس پر عدالت سے کہہ کر کہ ایک ویڈیو ثبوت نہ کافی ہے، اسے باعزت بری کر دیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک غریب آدمی اپنے اوپر لگے جھوٹے الزام کو غلط ثابت کرتے کرتے ساری عمر جیل میں گزار دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ جیل میں مر جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے چند برس بعد یہ فیصلہ آتا ہے کہ وہ بے قصور تھا۔ مگر جب بات امیر زادوں کی آتی ہے تو چھٹی کے دن رات 12 بجے عدالتیں کھل کر از خود نوٹس لے لیتی ہیں، تو پھر مجھے کہنے دو کہ اب گناہوں ثواب بکتے ہیں، مان لیجئے جناب بکتے ہیں۔ دور تھا انقلاب آتے تھے، آج کل انقلاب بکتے ہیں، شیخ، باز، وزیر اور شاعر سب یہاں پر جناب بکتے ہیں، اور بے ضمیروں کی راجنیتی میں جاہو منصب خطاب بکتے ہیں، دل کی باتیں حبیب جھوٹی ہیں، دل بہانہ خراب بکتے ہیں۔